معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پچھلے بیان میں نے اس پر روشنی ڈالی تھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یہ قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی میری گفتگو میلاد النبی کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں اس پر رہے گی، کیونکہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی نے کہا کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی آپ کیوں کہتے ہو جبکہ عیدیں تو صرف دو ہیں۔ ان کا یہ اعتراض ہے۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے اس پر کافی تحقیق کی، اور الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا سے آج میں اپنی گفتگو لفظ عید پر ہی کروں گا کہ میلاد النبی کو ہم عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں، اور ان لوگوں کا اعتراض جو اس پر کرتے ہیں ان کے جواب دینے کی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ عیدیں صرف دو ہیں، یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ جو یہ اعتراض کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث صحیح کا مطالعہ کریں۔ عیدیں صرف دو ہیں، لیکن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عیدوں کی عید ہے۔ اگر عید میلاد النبی نہیں ہوتی تو یہ دو عیدیں بھی نہیں ہوتی۔ یہ صدقہ ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ سب سے پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ عید کہتے کس کو ہیں۔ عید کے لغوی معنی ہیں خوشی، یعنی خوشی منانا، اور جب ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی، عید کے معنی خوشی، میلاد کے معنی ولادت یعنی پیدائش، اور نبی کے معنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، یعنی نبی کی ولادت کی خوشی کا دن۔ جب ہم کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس کا معنی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا دن۔ اس میں اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ آپ عید کیوں کہتے ہو، کیونکہ عید کے معنی خوشی کے آتے ہیں۔ جب بندے کو خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ
اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ انسان کو جب اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے عید کا دن ہے، یعنی خوشی کا دن ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی دیگر اس کو خوشی ملے تو بندہ اس خوشی کا اظہار کرتا ہے اور خوشی مناتا ہے، عید مناتا ہے۔ ہر خوشی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی پر قربان۔ پیارے آقا علیہ السلام اگر اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو ہی نہیں بناتا۔ یہ کائنات صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اب یہ کہنا کہ عیدیں صرف دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی میٹھی اور بقر عید، تو یہ اعتراض درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دنوں میں جمعہ کے دن کو بنایا، اور جمعہ حدیث کے مطابق عید ہے۔ اب ہر مہینے میں بندہ 4 عیدیں مناتا ہے، اور سال میں 52 یا 51 عیدیں جمعہ کی آتی ہیں۔ تو اعتراض کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن کو عید نہ منائے، خوشی نہ منائے، اور اسے چاہیے کہ وہ جمعہ کی عید پر بھی اعتراض کرے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جمعہ حدیث کے مطابق عید ہے اور یہ سیاستہ کی حدیث ہے۔ آئیے اس پر میں آپ کو کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں جس میں پیارے آقا علیہ السلام نے جمعہ کو عید بتایا۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ابو داؤد جلد اول حدیث نمبر ہے 1047۔ امام نسائی اپنی کتاب نسائی شریف کے اندر جلد اول حدیث نمبر 1666 پر، پھر امام نسائی 1374 پر یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1085، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت اوس بن اوس۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، یعنی جمعہ کے دن۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اور مجھ پر اس دن کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل ہے۔ آئیے اگلی حدیث میں دیکھتے ہیں، جس میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود لفظ عید کا استعمال کیا، اور یہ حدیث ابن ماجہ یوم الجمعہ یہ باب ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1098۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ معجم الاوسط حدیث نمبر 7355 پر، اور امام احمد بن حنبل یہی حدیث 8012 پر، پھر امام احمد بن حنبل مسند میں یہی حدیث 10903 پر، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2166 پر، اور امام حاکم المستدرک کے اندر یہی حدیث 1595 پر لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث کے 2 راوی ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن عباس اور ایک حضرت عمر فاروق اعظم۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک
جمعہ عید کا دن ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ عید کا دن ہے جس کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے بنایا، تو جمعہ کی نماز کو غسل کر کے آؤ، اور اگر خوشبو ہو تو لگا کر آؤ۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جمعہ عید کا دن ہے اور اللہ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے بنایا، تو جو جمعہ کی نماز کو آئے خوشبو لگا کر آئے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ عیدیں صرف دو نہیں بلکہ تیسری عید جمعہ کی عید بھی ہے، جو حدیث کے مطابق صحیح ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس کے علاوہ تیسری دلیل جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 45 اور حدیث نمبر 4145 کتاب المغازی، پھر صحیح بخاری حدیث نمبر 4330، امام مسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 3017 میں لے کر آئے ہیں، اور امام ترمذی حدیث نمبر 3043 یعنی 3043 پر، امام نسائی حدیث نمبر 5012 پر یہ روایت لائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، یعنی حضرت عمر سے کہا، اے عمر، آپ اپنی کتاب قرآن میں ایک آیت ایسی پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہماری کتاب کے اندر اترتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے کئی مقام پر ذکر کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، متفق علیہ حدیث ہے یہ بخاری مسلم کی، یہاں تک کہ سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر سے یہ اعتراض کیا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے یہاں اترتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے جو تمہارے یہاں پر اترتی تم اس کو عید مناتے؟ تو اس یہودی نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج کے دن تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ اس یہودی نے یہ آیت پڑھی۔ اس کے بعد اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کے اترنے سے تم ایک عید مناتے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اب اس یہودی سے، اس کے اعتراض پر، یعنی تم اس آیت کے اترنے سے ایک عید مناتے، لیکن ہم پہلے ہی سے دو عیدیں مناتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ آیت عرفات میں اتری، عرفات بھی ہماری عید ہے، اور یہ آیت جمعہ کے دن اتری تو جمعہ بھی ہماری عید ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ عیدیں دو نہیں بلکہ تیسری عید جمعہ کی بھی ہے، اور جس دن یہ آیت اتری اس دن بھی صحابہ کرام نے عید منائی۔ یہ اعتراض کرنا کہ عیدیں صرف دو ہیں، آپ میلاد النبی کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہو؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ اپنا عمل تھا کہ آپ جمعہ کے دن کو بھی عید مناتے، اور جس دن یہ آیت اتری اس دن کو بھی عید مناتے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے، جب قرآن پاک کی ایک آیت اترے اس دن کو عید منایا جائے، لیکن جس رات، جس دن، جس ذات پر اللہ تبارک و تعالی نے پورا قرآن پاک اتارا، وہ ذات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ جب قرآن کی ایک آیت اترتی ہے تو اس کو عید منایا جاتا ہے، اور جس رات میں جس پر قرآن پاک اترا
وہ مبارک ہستی، وہ مبارک ذات جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دن کو کیوں نہ عید منایا جائے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو قرآن پاک ہم کو نہیں ملتا۔ جس آیت کے اترنے پر عید منائی جاتی ہے وہ عید بھی نہیں منائی جاتی۔ وہ عید اس لیے مناتے ہیں کہ وہ آیت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتری، اور جب صاحب قرآن آیا جس پر اللہ نے پورا قرآن اتارا، جب وہ مبارک ہستی اس دنیا میں تشریف لائے تو کیوں نہ عید منائی جائے کہ جس عید پر کروڑوں عیدیں قربان، اور جس عید پر یہ تمام عیدیں قربان ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ان تمام ہی روایتوں سے کہ شریعت میں عیدیں صرف دو نہیں بلکہ جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جس دن یہ آیت اتری وہ بھی عید کا دن ہے، اور یہ عرفات میں اتری، عرفات بھی عید کا دن ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی وہ بھی عید کا دن ہے، اور یہ تمام عیدیں میرے آقا علیہ السلام کی عید پر قربان ہیں۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عیدیں صرف دو نہیں بلکہ عیدیں اور بھی ہیں، اور ان تمام عیدوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عید ہے وہ فضیلت رکھتی ہے۔ ان حضرات کو جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ عید میلاد النبی کیوں کہتے ہو، انہیں چاہیے کہ وہ حدیث صحیح کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، کیونکہ بنا مطالعہ کوئی بھی شخص کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم قرآن اور حدیث اور اقوال صحابہ اور اپنے محدثین کے قول کو نہیں پڑھیں گے ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث صحیح کا علم حاصل کریں، اور آج کے دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائیں، اور اس کو جشن عید میلاد النبی کا نام دیں، کیونکہ اس دن خوشی منانا یہ محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، یہ صدقہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ آپ سبھی حضرات عید میلاد النبی خوشی سے منائیں، اور آخری بات کہ عید میلاد النبی پر خوشی منانا یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اس پر میری پچھلی گفتگو کافی لمبی رہی، آج الحمدللہ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ ایک آخری دلیل کہ عید میلاد النبی پر خوشی منانا، اس پر میں نے اپنے علماء اہل سنت اور محدثین کے حوالے دیے تھے، قرآن اور حدیث کے حوالے دیے تھے، لیکن آج عید میلاد النبی پر خوشی منانا یہ علماء دیوبند کے حوالے دینا چاہوں گا۔ اس کے بعد الحمدللہ آپ حضرات اپنے اپنے گھر جا کر ولادت مصطفیٰ پر خوشی منائیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں خوب صدقہ و خیرات کریں اور محبت کا اظہار کریں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بڑے مولانا کو پڑھیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب خطبات میلاد النبی صفحہ نمبر 190 پر یہ بات لکھتے ہیں۔ ان سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا کہاں تک درست ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یہ جائز ہی نہیں بلکہ اچھا عمل ہے، اور تمام خوشیوں سے بہتر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی منائی جائے، اور یہ ثواب کا
کام ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب خطبات میلاد النبی صفحہ نمبر 190 پر یہ لکھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ میلاد النبی کی خوشی منانا، جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا، یہ سب درست اور جائز عمل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، جھنڈے لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو صحیح پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جشن عید میلاد النبی شریعت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔